ہے قد شغفہا حبا، اس کے دل کو محبت نے جکڑ لیا ہے۔ یہ حرام محبت جو لڑکا لڑکی سے شادی سے پہلے کرتے ہیں یا شادی کے بعد کوئی مرد عورت سے کرے یا عورت مرد سے کرے، بغیر نکاح کے مرد کا عورت سے یا عورت کا مرد سے تعلق قائم کرنا، محبت کرنا، بات چیت کرنا، یہ ناجائز محبت کہلاتا ہے، حرام محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ حرام محبت ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سارے مفسرین نے اس کے مفاسد، اس کی خرابیاں لکھی ہے۔ حرام محبت جو لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے کرے یا مرد عورت سے یا عورت مرد سے کرے، یہ حرام محبت ہے۔ ہاں میاں بیوی کرے شادی کے بعد تو بالکل جائز ہے، بلکہ سنت ہے، وہ محبت کر سکتے ہیں، لیکن بغیر شادی کے کسی لڑکے کا لڑکی سے یا لڑکی کا لڑکے سے محبت کرنا یہ حرام محبت ہے، اور اس کی کتنی خرابیاں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سے پہلی خرابی، سب سے پہلا اس کا جرم ہونا اور گناہ یہ ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ پیدا انسان ہوا ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، انسان پیدا کیوں ہوا ہے؟ اللہ سے محبت کرنے کے لیے۔ تو جو یہ ناجائز حرام محبت میں پڑ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو حقیقی محبت سے یعنی اپنی محبت کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اور سب سے پہلی خرابی اس میں یہ ہے، حرام محبت میں۔ دوسری خرابی یہ کہ انسان کا دل تباہ ہو جاتا ہے۔ جو لڑکا لڑکی یا مرد عورت اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ناجائز محبت میں، ان کا دل تباہ ہو جاتا ہے، دل ہر اعتبار سے برباد ہو جاتا ہے۔ دل انسان کے جسم کا سردار ہے نا، ہر اعتبار سے۔ دل اگر بیمار ہو جائے، دل کی بیماری کو کتنا سیریس لیتے ہیں نا ڈاکٹر بھی، اس کے علاج پر کتنا خرچ لگتا ہے اور اس کا علاج کتنی اہمیت سے کیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے دل اگر صحیح ہے تو جسم صحیح ہے، دل اگر خراب ہے تو دل خراب ہے۔ تو جیسے جسمانی اعتبار سے بھی دل ضروری ہے، روحانی اعتبار سے بھی دل سردار ہے۔ دل اگر خراب ہو گیا ہے، ناجائز محبت میں پڑ گیا، تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دل ویران ہو جاتا ہے، دل خراب اور برباد ہو جاتا ہے، دل خراب اور برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ جو یہ ناجائز محبت میں لگتے ہیں، پھر وہی سوچ تنہائی میں اسی چیز کو بس اپنے محبوب کو سوچتے رہتے ہیں، تو کتنے لوگ دنیا میں پاگل ہو جاتے ہیں، ہوئے نہیں ہوئے پاگل۔ آج کتنے پاگل یہاں پھر رہے ہوں گے، ایسے پاگل ہو گئے ناجائز محبت کی وجہ سے، حرام محبت کی وجہ سے پاگل ہو جاتے ہیں وہ۔ اور کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ وہ نہ دین کے کام کے رہتے ہیں نہ دنیا کے کام کے رہتے ہیں۔ تو دوسری خرابی کہ دل اس کی وجہ سے ویران ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی جان ضائع، مال ضائع، وقت ضائع، تین اہم چیزیں اس کی پیچھے ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہوتی نہیں ہوتی؟ جان بھی ضائع ہوتی ہے، جو لوگ اس محبت میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ملنے کا راستہ نہیں رہتا، کہیں سے رکاوٹ آ رہی ہے تو وہ اندر اندر گھلتے رہتے رہتے۔ جسم ضائع اور وقت ضائع، یہ تو سب جانتے ہیں۔ انسان اس کی وجہ سے دینی تعلیم بھی چھوڑ دیتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑتے کتنے نوجوان ہیں اس محبت میں پڑ گئے، تو حالانکہ پہلے بہت اچھے مارکس لاتے تھے، اول نمبر آتے تھے، لیکن اس چکر میں پڑھ کر وہ نہ دینی تعلیم ان کی صحیح ہوئی نہ دنیاوی تعلیم صحیح ہوئی، وقت ضائع، پھر مال بھی ضائع، تو جان بھی ضائع، مال بھی ضائع، وقت بھی ضائع۔ تیسری اس کی بڑی خرابی ہے۔ اور چوتھی بڑی خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، اس میں کئی حرام کام ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا الگ حرام ہے، چھونا الگ حرام ہے، بات چیت کرنا الگ حرام ہے، پیسے لگانا اس پر الگ حرام ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانا، ماں باپ کو ایسے لوگ بیوقوف بناتے کہ نہیں، دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر ان سے پیسے لیں گے، کتنے سارے حرام کام جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چیز میں کئی مفاسد ہیں۔ اور پانچویں خرابی ہے کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے اگر انسان توبہ نہ کرے۔ اگر ایسے مرد اور عورت، ایسا لڑکا اور لڑکی توبہ نہ کرے تو یا تو زنا پر اس کا اینڈ ہوگا یا پھر خودکشی تک چلے جائیں گے اور جہنم تک چلے جائیں گے۔ انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں یہ کتنی اس ناجائز محبت کی وجہ سے کتنا رسوا ہو رہی ہے عورت۔ تو فرمایا قد شغفہا حبا،
اس کے دل کو ناجائز محبت نے پکڑ لیا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. وہ عورتیں کہہ رہی ہے کہ ہم تو اس عورت کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ جو عورتیں ہیں مصر کی ساری، یہ بھی کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، یہ بھی کوئی پاک صاف عورتیں نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ جو کہہ رہی ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ اس کو بیچاری کو اس گناہ سے بچانا ہے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری دوست ہے زلیخا عزیز مصر کی بیوی، تو وہ درد سے نہیں کہہ رہی، اخلاص سے نہیں کہہ رہی ہو، یا اس وجہ سے نہیں کہہ رہی کہ یہ چیز شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور سے محبت کرنا شوہر کے علاوہ یہ ان کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، اس وجہ سے نہیں کہہ رہی ہے. اس کے پیچھے ان کی چال چھپی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ان کی مکاری چھپی ہوئی ہے. اور میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں ان کی نیت پر حملہ کر رہا ہوں، ان کے دل کا راز مجھے معلوم ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. قرآن نے اگلا لفظ جو کہا ہے اس سے یہ اشارہ مل رہا ہے، اور ایک حدیث بھی اس پر گواہ ہے. اگلی آیت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ مکر. کہ یہ عورتیں جو باتیں کر رہی تھی زلیخا کے خلاف کہ یہ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہے، اتنے بڑے وزیر کی بیوی ہے، پھر بھی ایک نوجوان کی اور اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی. تو یہ کوئی ہمدردی میں نہیں کہہ رہی، اس کو بچانے کی نیت سے یا گناہ سمجھ کر نہیں کہہ رہی، اس میں ان کی چال چھپی ہوئی ہے، ان کا مکر ہے. کیا مکر ہے؟ وہ بلیک میل کرنا چاہتی ہے. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اس کا چرچا زیادہ کریں گے، عزیز مصر کی بیوی کے اس گناہ کا چرچا زیادہ کریں گے، تو ان کو پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ ہم کو بلا کر دعوت کرے گی اور ہمیں یوسف کا دیدار کرائے گی. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جو مصر کی ساری بڑی عورتیں ہیں، وزیروں کی، امیروں کی بیویاں، سب کے سب اندر اندر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا شکار ہو چکی تھی. اللہ اکبر. سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہنے لگی تھی، ناجائز محبت کرنے لگی تھی، لیکن ان کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام ان کو نظر نہیں آ رہے، دیدار نہیں ہو رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ چال چلی ہے. اس لیے قرآن نے یہاں لفظ مکر کا استعمال کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے لگا مرض الوفات میں، آخری بیماری، اسی بیماری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. تو جب اتنے بیمار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز پڑھانے سے عاجز ہو گئے، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، اتنی بیماری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور حضرت عائشہ اور جو آس پاس بڑے بڑے صحابہ تھے ان سے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد ابو بکر بہت نرم دل ہیں. حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے کہ میرے والد ابو بکر بہت نرم دل ہیں، وہ جب نماز پڑھائیں گے آپ کی جگہ پر تو بار بار نماز میں روئیں گے، بہت نرم دل ہیں، وہ روتے بہت ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے روئیں گے، پیچھے لوگوں کو آواز نہیں جائے گی، لوگوں کی نمازیں خراب ہو جائے گی، اس لیے آپ عمر کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہہ رہے کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ پھر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عمر سے کہیں. کیوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زبان سے تو کہہ رہی ہے، زبان سے تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ابا کا دل نرم ہے، لیکن دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ خود کہتی ہے، دوسری روایتوں میں ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے دل میں یہ تھا ان یتشاءم الناس، کہ اگر میرے ابا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز پڑھائیں گے اور اگر اسی بیماری میں حضور کا انتقال ہو گیا تو لوگ حضرت ابو بکر کو منحوس سمجھیں گے، یہ آدمی ایسے مصلی پر گئے تو حضور مصلی پر آ ہی نہیں سکے، انتقالی ہو گیا، لوگ ایسے بدفعلی لیں گے، لوگ میرے ابا کو منحوس سمجھیں گے. اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ دل میں تو یہ ہے کہ میرے ابا پر یہ لوگوں کا الزام نہ آئے، اس الزام سے بچانے کے لیے وہ کہہ رہی ہے
کہ آپ عمر کو نماز پڑھانے کے لیے کہو، لیکن زبان سے کیا کہہ رہی ہے کہ میرے ابا بہت نرم دل ہیں. تو اب زبان پر کچھ، دل میں کچھ. یہ مصر کی عورتوں کی طرح، مصر کی عورتوں کی زبان پر بھی، زبان پر کچھ ہے، ہمدردی ہے، لیکن دل میں کیا چھپا ہوا ہے کہ ہمیں بھی یوسف کو دیکھنے کا موقع مل جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عائشہ سے کیا کہا؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اِنَّكُنَّ أَنْتُنَّ لَصَوَاحِبَ يُوسُف، تم یوسف کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو. اللہ اکبر. ان کے بھی دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا. تمہارے بھی دل میں کچھ ہے اور زبان پر. عورتیں جو کہہ رہی تھی زلیخا سے، یہ ہمدردی میں نہیں کہہ رہی ہے، اس کو گناہ سے بچانا ہے، یا خود وہ اس عمل کو گناہ سمجھ رہی ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں تو یہ کلچر عام تھا، وہاں سبھی حضرت یوسف علیہ السلام سے گویا چپ کے محبت کرنے لگی تھی. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دیدار کا موقع مل جائے.